جناب اسپیکر، میں اس ایوان کی وساطت سے ہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ یا کسی اور ادارے پہ یا اسلامک کانفرنس کے ادارے پہ، کہیں بھی ہم ان کے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے بھائی آئے ہیں، ان کا دکھ درد، ان کی خوشیاں، ان کا غم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مشترک ہے۔ جناب اعلیٰ، میں آتا ہوں پھر دوبارہ، میں نے ذکر کیا بنیان مرصوص کا۔ بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اس سے بہت سارے، ایک تو بیرونی محاذ پہ ہمیں فوائد حاصل ہوئے، قوم کا عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہوا، اور ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو۔ لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے، اسی بلڈنگ کے اندر، اسی عمارت میں۔ لیکن انہوں نے جہاں ساری کی ساری پارلیمنٹ ریپرزینٹڈ تھی، اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس میں شرکت سے، لیکن فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا، اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ۔ یہ سارا تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا، اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا۔ لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا۔ کیا وجوہات تھی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب وہ فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے پروسیس کا حصہ رہا۔ جس طرح بلند حوصلے نے، میں نے دونوں سچویشنز دیکھی نا، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی حوصلہ دیکھا اس وقت کے، اور اس وقت بھی میں نے حوصلے دیکھے اپنی افواج کے جو چیف تھے تینوں کے، ان کے حوصلے دیکھے۔ اس رات جو ہے، آدھی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ فجر کے بعد 2-2:30 بجے پھر انڈیا نے حملہ کیا، اور پھر اس کو جواب دیا گیا جو فیصلہ کن تھا۔ کسی مرحلے پہ یہ 10 15 20 روز کے اندر جو بھی مدت گزری، کہیں پہ کسی کے ذہن میں جو ہے شائبہ بھی نہ آیا کہ ہم نے قومی وقار کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہے، شائبہ بھی نہ آیا۔ بڑے انسپائرنگ تھے ہماری افواج کے جو حوصلے تھے، بڑے انسپائرنگ تھے۔ بڑی مدت کے بعد جو ہے ریاست میں جو ہے ایک اعتماد آیا، ہم لوگوں کو اعتماد آیا، عوام کو ایک اعتماد آیا کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ دلیر ہیں، ریزولیوٹ ہیں، اور ان کے حوصلے بلند ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ اور جو ہماری ایئر فورس نے کمال دکھایا، جن کے جہاز سے وہ بھی آشش کر اٹھے، وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جہاز ہم نے تمہیں دیے تھے،
NH کی لایا ہے گا جی ایڈا کمال دکھایا جی, یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ سارے کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی, ہمارے بچوں نے, ہمارے جو سائبر واریئرز نے, وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں, IPL بند ہو گیا, پانی ریلیز ہو گیا ڈیمز میں, گرڈ بند ہو گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ سارے حملے جو ہے, جو سائبر اٹیکس یہ تھے, یہ ہمارے بچوں نے کیے, ہمارے جوانوں نے کیے, سائبر واریئرز نے کیے. ہمیں ہمیں جو ہے اس فتح کے اوپر جو ہے تمام عمر جو ہے تا قیامت جو ہے فخر ہوگا کہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی اور پوری قوم جو ہے متحد ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی. ایک پوری نسل کو جو ہے ہماری افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس نے انسپائر کیا ہے. ریاست کے اندر اعتماد جو ہے وہ کہیں نیچے تھا, وہ آسمان کو چھو رہا ہے. جناب اسپیکر, بجٹ کے دن ہے, فوج کی مضبوطی اور معیشت کی مضبوطی دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اسکریچ سے, میں لمبی چوڑی فگرز کے چکر میں چاہتا, میں کوئی اتنا نہ میں اکانومسٹ ہوں نہ کوئی بجٹ کا ایکسپرٹ ہوں, لیکن آج سے 1 سال قبل جو ہے, 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں جو اچیو کیا ہے, میں وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ غیر سیاسی شخص ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, بینکر ہیں, گو ان کی فیملی جو ہے ان کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق آج بھی ہے اور رہا بھی ہے. لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے اعتماد جو ہے حاصل کیا بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے, وہ کمال. اور میرے سامنے یہ فگرز ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پڑھوں, کہ -0.2% سے ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے, ریئل جی ڈی پی گروتھ, وہ +2.7%. اٹس اے ہیوج جمپ کہ آپ مائنس سے جو ہے 2.7 از ناٹ اے بڑی فگر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے اور کہاں آج کھڑے ہیں, اور باقاعدہ ساری دنیا, بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ہمارے دوسرے جو پارٹنرز ہیں اکنامک, اس میں پارٹنرز جو ہیں ہمارے ملک کے, وہ ان کو پاکستان میں کانفیڈنس آیا ہے کہ پاکستان از آن ٹریک ایز فار دا اکانومی از کنسرنڈ. اس کے بعد انفلیشن جو ہے مئی 2023 میں 40% تھی. آج مئی 2025 میں 3.5% منتھلی جو ہے انفلیشن, اینول جو ہے 4.6%. ایک لمبا سفر ہے جو شہباز شریف کی قیادت میں اور ہمارا وزیر خزانہ کی قیادت میں ہم نے طے کیا ہے. ایک کانفیڈنس, ایک اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا ہے. عوام کو جو ہے کوئی پوری ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی. آج بھی جو ہے وی آر اسٹل ان کرائسس, بٹ وی آر موونگ آؤٹ آف دا کرائسس. دیر از اے ہوپ, اور بڑی اسٹرانگ ہوپ ہے, بڑی قوی جو ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویل بی آؤٹ آف دا ووڈز ان کمنگ منتھس اور مے بی اے ایئر اور 2 years جو ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے ایک روبسٹ اکانومی ہوگی. جناب والا 2023 میں ٹریڈ جو بیلنس تھا وہ 7.6% آف جی ڈی پی, اور 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ شوز اے سرپلس آف 1.2 بلین. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ بھی جو ہے آپ کا جو ہے
default risk primarily due to the IMF bailout. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہماری 1,25,000 پہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے پرسوں اس نے ٹچ کیا. یہ کرائسس کی وجہ سے ڈراپ آیا ہے. پھر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک کانفیڈنس جو ہے ہماری حکومتی پالیسیز کے اندر. جناب والا آپ کو یاد ہوگا, ساؤس کو بھی یاد ہوگا, اب اکانومی کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں, کرٹیسائز کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کو کس نے خط لکھے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے کہ ہمیں بیل آؤٹ نہ کیا جائے, پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا جائے؟ جناب اسپیکر, میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے پاکستان کے لیے انڈسپینسبل نہیں ہے. کوئی شخص. ہیومنز آر ڈسپینسبل, وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. انڈسپینسبلٹی جو ہے وہ اس وطن کی ہے, اس ملک کی ہے, اس قوم کی ہے, قیامت تک. انسان ڈسپینسبل ہے. یہاں پہ بڑے بڑے عالی مرتبہ جو ہے پیغمبر آئے, جن کی وجہ سے وجود کائنات ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ایشوز نیشنل بنائیں, ضرور بنائیں. جہاں پہ ہم فالٹر کرتے ہیں اور ہمارے ایشوز بنائیں, ضرور بنائیں. لیکن ساری سیاست کا محور ایک شخص بنا دینا, میں سمجھتا ہوں کہ جسے یہ حب الوطنی نہیں ہے, یہ حب الشخص ہے. کوئی حب کسی اور کا حب ہے. یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. آلریڈی جو ہے the process of self destruction has started. آلریڈی جو ہے کریکس نظر آ رہے ہیں. میں ان کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا. میرے ساتھی, میرے کولیگ جو اس سائڈ پہ, ان سب کو پتا ہے. میں پھر اصرار کروں گا اس بات پہ. پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے, شہادتیں ہوئیں, دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی پارٹیز آج بھی زندہ ہیں. سب سے بڑا اگزامپل پیپلز پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا, اس کے بعد اس کی بیٹی شہید ہوئی. آج بھی پارٹی زندہ ہے. پاکستان مسلم لیگ کی قیادتیں بدلیں. کہاں سے قیادت شروع ہوئی؟ بڑے بڑے عظیم لوگ تھے جن کی قیادت تھی. پارٹی آج بھی زندہ ہے, کیونکہ اس کا رشتہ کسی نظریے کے ساتھ ہے, اشخاص کے ساتھ نہیں ہے, شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. اس مٹی کے ساتھ ہے, اس وطن کے ساتھ ہے. اس کی بقا ہے, کسی انسان کی بقا نہیں ہے. کسی انسان کی بقا نہیں ہے. بقا جو ہے صرف وطن کو ہے, پاکستان کو بقا ہے. آپ نے اگر رشتہ رکھنا ہے تو اس ملک سے رشتہ رکھیں. اپنے اندر سے قیادت پیدا کریں. 70 کے عشرے میں جو انسان پہنچے ہوتے ہیں, ان کی ایگزٹ جو ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے. نئی لیڈرشپ تیار کریں تاکہ آپ کی پارٹی زندہ رہے. یہ پیری فقیری نہیں ہے کہ کل جو ہے آپ نے گدی نشین بن جانا ہے. یہاں کوئی گدیاں شدیاں نہیں ہیں اور نہ کوئی نشینی ہے. جناب اسپیکر, نہ صرف ایک ٹیٹرز کے اندر کھنڈرات میں ہماری اکانومی تھی جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا, بلکہ پوری کوشش کی گئی کہ ہم ریکور نہ کریں. پوری کوشش کی گئی. آج 1.25 سال ہو گیا ہے, میرا خیال ہے 1.5 سال ہو گیا ہے الیکشن کو گزرے ہوئے.
ایک راگ لاپا جا رہا ہے، اس کی اب ٹیون بھی نہیں رہی، پیچھے طبلے سرنگی بجانے والے بھی نہیں اس راگ کے رہے، اور اس سے بے سرے ہو گئے، سارے راگ بے سرے ہو گئے۔ یہ وقت ہے جس طرح آپ دیکھیں، مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں، میں ادھر بیٹھا تھا، میرا خیال ہے آپ ہی چیئر میں تھے، جناب اسپیکر، جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، چند ہفتے پہلے، یہاں سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تو جہاز اڑانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، یہاں سے کہا گیا کہ ہم نے تو سارا بارود اور گولے شولے جو ہے وہ یوکرین کو بیچ دیے ہوئے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ وہ کون جہاز تھے، ان میں کون سا تیل تھا جنہوں نے ان کو رائفل کو گرایا، ان کے مگ کو ڈرایا، 6 جہاز گرائے؟ ان میں تیل تھا یا پانی تھا، کیا تھا؟ پوچھا تو جاتا ہے ان سے۔ اتنی اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جہاز اڑانے کے لیے، ہم پاکستان کی کس طرح دفاع کریں گے؟ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ اندروں تو انہوں نے مار نہیں پیندی بھی، باہروں ہی مار پی جائے تو ساڈا کوئی حل ہو جائے۔ یہ میں بالکل سیریس سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد گولے نہیں ہے، بارود نہیں ہے، اور اسی کو شبرات دے پٹاخے چلان دے دساں۔ وہ گولے تھے، بارود تھا، میزائل تھے۔ پاکستان کل بھی فلی اکوپڈ تھا، آج بھی فلی اکوپڈ ہے، اور اس مٹی کی حفاظت کے لیے ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے فوجی جو ہیں، اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، وہ سارے اکوپڈ ہیں۔ نہ کسی تیل کی کمی ہے، نہ کسی بارود کی کمی ہے۔ جو یہ خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب ان کے مسمار ہو گئے، بلیا میٹ ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ یہ قومی حمیت کی، قومی عزت کی جو ہے ایک انسلٹ تھی کہ کہنا جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہم نے دکھایا، ہمارے فوجیوں نے دکھایا، جس کو یہ 24 گھنٹے جو ہے، جو ان کے انٹرنیشنل جو واریئرز ہیں، سائبر واریئرز جو ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اس کے اوپر، سوشل میڈیا کو، امریکہ، یورپ، جب دبئی، فلاں فلاں فلاں، آئیڈینٹیفائیبل لوگ ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ہماری افواج کو، جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں، جنگی تاریخ کے اندر نیا باب رقم کیا ہے۔ 5 گنا بڑا مودی کا جو غرور جو ہے مٹی میں ملا دیا۔ انہوں جنہیں اپنے ملک جتیاں پی رہی ہیں نے، انہیں جتیاں تے اسی بھی نہیں ماریاں ہی انہوں۔ جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں کہ یہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے تھے جب آزمائش کا لمحہ اس قوم پہ آیا تھا، جب ہماری فضاؤں کے اندر جو ہے ہمارے شہین جو ہے للکار رہے تھے دشمن کو، جب ہماری سرزمین کے اوپر، ہماری سرحدوں کے اوپر ہمارے جوان جو ہے، فوجی جوان للکار رہے تھے ان کو، ہمارے پانیوں میں وہ آئے، رخ کیا ہمارے پانیوں کی طرف انہوں نے، لیکن ہماری بحری افواج کا ارادے دیکھ کے واپس چلے گئے، لوٹ گئے۔ وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت کو جناب اسپیکر اسی طرح مضبوط بنائیں جس طرح ہماری فوج اللہ کے فضل سے مضبوط ہے، اسی طرح ارادے ہمارے بلند ہوں جس طرح ہماری فوج کے اور ہماری قوم کے ارادے بلند ہیں۔ ہم کنٹینیوسلی ایک جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف فار 2 years، پچھلے 2 سال کے اندر، کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن 2 سال کے اندر 700 ہماری فوجی جو ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں۔
ہمارا ایک صوبہ جو ہے اس کے کئی اضلاع جو ہیں اس وقت دہشت گردی کی جو ہے کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. بلوچستان ٹارگٹ بنا ہوا ہے. یہ سارے چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہندو کے ایجنٹ ہیں. میں ہندو لفظ میں نے غلط استعمال کیا, بھارت کے ایجنٹ. یہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری سرزمین کے اوپر. اور کوئی شخص جو ہے ایک رتی بر بھی ان کے ساتھ جو ہے کو ہمدردی رکھتا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے. سیاسی حل ضرور ہونے چاہیے, سیاسی مسئلوں کے حل سیاسی ہونے چاہیے, لیکن آپ جب حل ڈھونڈیں اور اس کے آپ کے پیچھے جو ہے بھارت کھڑا ہو تو جناب اسپیکر وہ تو ہمارے ازلی اور ابدی پھر دشمن ہیں وہ لوگ, چاہے وہ بلوچستان میں ہے یا کے پی میں ہے یا پنجاب میں ہے یا سندھ میں, یہ کہیں بھی ہیں. پاکستان کی وحدت جو ہے وہ ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصد ہے اول اور آخر, اور ہمیشہ رہے گا تا قیامت رہے گا. میں روزانہ دیکھتا ہوں آتی ہیں فلیب, آپ کو بھی آتی ہوں گی, جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر کرا دیں, فلان کرا دیں, یہ کرا دیں, وہ کرا دیں, بلوچستان نہیں جانا, فلانی جگہ نہیں جانا, فلانی جگہ. ہمارے فوجی بیٹھے ہوئے نا, عید کے دن بھی پہاڑیوں کی چوٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, سیاچین پہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے پاس دفاع کا محکمہ, میرے پاس تو کبھی کوئی سفارش نہیں آئی کہ ہمارے بچے کو فلانی جگہ جو ہے سیالکوٹ کی چھاؤنی میں لگا دو یا کراچی کی چھاؤنی میں لگا دو, سیاچین سے اٹھا کے اور ٹرائبل ایریا سے اٹھا کے. ان کی کمٹمنٹ دیکھیں, اور ہمارے سویلین جو ہیں ان کی کمٹمنٹ دیکھیں. ساری کی ساری بیوروکریسی اس کو کہتی ہیں بلوچستان نہیں جانا. یہ پروموشنیں ہوئی ہیں نا 20 سے 21, 19 سے 20, 21 سے 22 جو ہے, کوئی تیار نہیں بلوچستان نہیں جانا. وہ جو بچے ہیں لیفٹیننٹ ہیں, کپتان ہیں, سپاہی ہیں, حوالدار ہیں, صوبے دار ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. ان کے عزیز و اقارب نہیں ہیں. یہ ملک چلانا ہے, سب کی کمٹمنٹ جو ہے وہ میچنگ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ دہشت گردی کی جنگ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی, جس طرح ہم نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ جیتی اور ضرور جیتیں گے. ہم ایک ایک چپے کا اس وطن عزیز کی مٹی کا دفاع کریں گے. ہمارے بچے جو ہیں وہ خون سے دفاع کر رہے ہیں. آپ حوصلے دیکھیں, جب میتیں آتی ہیں شہداء کی, ان کے حوصلے دیکھیں, ان کے والدین کے, ان کے عزیز و اقارب کے حوصلے دیکھیں. اور میں پھر فلسطینیوں کی بات کرتا ہوں, فلسطینیوں کے حوصلے دیکھیں. وہ پرسوں ایک ماں جو ہے اپنے بچے کی, جوان بچے کی, پیرامیڈک تھا, اس کی میت سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے تمہیں مبارک ہو, مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم نے قیامت کے دن جو ہے میرا سر جو ہے اونچا کر دیا. قومیں اس طرح بنتی ہیں, اس طرح قومیں بنتی ہیں, اس اسپرٹ سے بنتی ہیں, ایک شخص کی پوجا سے نہیں بنتی, اور اس شخص کی جس کو ڈرائی کلین کرنے کو بھی کوئی تیار نہ ہو. ان سب سے اکیلے پوچھ لیں, آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے. نہیں, اکیلے پوچھنا, پبلک کے لیے نہیں پوچھنا. جناب اسپیکر, میں نے جی نو کراس ٹاک, جی بات کیجیے خواجہ صاحب, جی نو کراس ٹاک.
جی اور چوہدری صاحب انہوں نے کہڑی شرم آ جانی ہے تواڈے کہنے نال؟ یا تے شرم آنی ہے نا تے پھر تے تسی گل کرو. جی چوہدری صاحب پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی بہت چھندے Order in the house. لوگ نے انہوں نے شرم ہی آنی ہے. جی جی خواجہ صاحب. جناب اسپیکر میں نے ایک ڈیکورم میں تقریر کر لی ہے. اب میرا پیر جو ہے پوشل پہ آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں وائنڈ اپ کروں. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ بجٹ کے دن ہیں اس ملک کے اندر جتنا ٹیکس چوری ہوتا ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 300 ارب روپیہ تمباکو کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. 2800 ارب جو ہے ہمارا سیلز ٹیکس بازاروں کا جو ہے وہ چوری ہوتا ہے. میں 2-3 ہی آپ کو فگر دوں. سینکڑوں ارب جو ہے ٹائروں کے اوپر اور سٹیل کی امپورٹ پہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ امپورٹ مال ملتان ہوا ہے کلیئر بھی نشہرے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ مال امپورٹ ہوا ہے کہیں حیدرآباد میں، کہیں سیالکوٹ میں، کہیں اور جو کلیئرنس اس کی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. سر ہمارے ایف بی آر نے بڑا کوانٹم جمپ لیا ہے ریونیو ریکوری کے لیے، بڑا کوانٹم جمپ لیا. ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بیرونی ہیلپ کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالی رہے گی اگر یہاں پہ ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہی 50% جو ہے کم از کم جو ٹھیک ہو جائے. آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ کو وہاں پہ چلے جائیں پورٹ، آپ اتنی ہوش ربا داستانیں وہاں سنیں گے. وہاں پہ جو اپریزر جو ہیں انہوں نے آگے 12 18 بندے رکھے ہوئے ہیں پرائیویٹلی جو اپریزنگ کرتے ہیں. ان کو وہ اپنی رشوت میں سے تنخواہیں دیتے ہیں. یہ ایک لمبی داستان ہے. میں آپ اگر کسی وقت فائنانس منسٹری کو کہیں یا ایف بی آر کو کہیں کہ اس ہاؤس کو آ کے بریف کریں کہ یہاں پہ ٹیکس کس طرح چوری ہو رہا ہے. اس وقت سگریٹوں کے لوگ جو ہے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں جو سگریٹ اللیگل بناتے ہیں. ہر مہینے نیا برانڈ لے کے آتے ہیں. کے پی میں ابھی بھی جاری ہے. محترم اسد قیس صاحب کو سب کا پتہ ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ پورے کا پورا آزاد کشمیر کا جو ہے الیکشن خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ان کے دوبارہ وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس آ جائیں جہاں پہ جعلی سگریٹ بنتے ہیں. یہ میں ان سگریٹوں کی نہیں بات کر رہا جو امپورٹ ہوتے ہیں، یا میرا مطلب ہے کوئی ڈن ہے یا یہ ہے وہ ہے، وہ جو باہر سے آتا ہے پورا کنٹینر نکل جاتا ہے. یہ یہاں پہ ہر مہینے اس کا نیا نام رکھا جاتا ہے ان سگریٹوں کا. اور ہماری سیاست کے اوپر ان کا بہت انفلوئنس ہے. ہماری برادری میں بہت لوگ ان کے آگے بکے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. چائنا سے ہماری جو امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بلینز آف ڈالر جو ہے امپورٹ ڈیوٹی کے اوپر لاس ہے ہمارا. وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہے خصوصاً الیکٹرانکس میں انہوں نے اپنی قیمت کی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں. وہاں سے بائے کرتے ہیں، چائنا سے بائے کرتے ہیں، وہاں لوکلی بائے کر کے ایکسپورٹ جو ہے ان کی اپنی کمپنی کرتے ہیں نئے ڈاکومنٹس بنا کے، اور اس کے اوپر جو ہے ہزاروں ارب ڈیوٹی جو ہے وہ اس کا لاس ہوتا ہے. آپ اپنے ملک کو سالوینٹ بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ایمانداری کی جو ہے نا وہ بھی ترونکا لا دو جڑا ہے، آپ سالوینٹ ہو جائیں گے. ودن 1 ایئر سالوینٹ ہو جائیں گے اگر یہاں پہ ڈیوٹی جو ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ عام آدمی کو ریلیف دے سکیں گے. عام آدمی کو ریلیف دے سکیں گے کیونکہ چوروں کی جیبوں سے آپ پیسہ نکالیں گے جس سے لیکن آپ چوروں کی جیبوں سے ابھی اس طرح پیسہ نہیں کہ جس طرح نکلنا چاہیے تاکہ وہ عام آدمی پہ خرچ ہو سکے، اس کو ریلیف مل سکے، اس کی تنخواہ بڑھ سکے، مہنگائی کم ہو سکے. آپ حساب لگائیں اوقاف کی دکان جو ہے یا بلدیاتی اداروں کی دکان جو ہے، پنجاب کی میں بات کرتا ہوں، 5,000 روپیہ کرایہ، 6,000 روپیہ کرایہ. ساتھ والی دکان جو پرائیویٹ ہے 50,000 روپیہ کرایہ.
60,000 دکان ہے بلدیات کی پنجاب کے اندر. اسی طرح اوقاف کی دکانیں ہیں. کوئی والی وارثی کوئی نہیں ہے. پنجابی میں جس کہتے ہیں انی پئی دی. اور یہ آج سے نہیں کہ دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے. یہ سارے پنجابی میں کہتے ہیں سارے اولے دے کاروبار نے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ واردات ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے ارب پتی اور آپ دیکھیں بیت المال کے اوپر, زکوٰۃ کے اوپر, یہ اس طرح سارے جو ہے BISP جو ہے, ایک ایک گھر کے 45 لوگ جو ہے وہ BISP وصول کر رہے ہیں. اور اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہے وہ BISP کے کارڈ بنائے ہوئے ہیں. یہ چیز جو ہے جب تک اس کو کریکٹ نہیں کریں گے ہم, the money is there. یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, the money is there. We just have to collect it. آپ بیٹھے تھے PSC میں جب وہ کون سے چیئرمین اشفاق صاحب تھے میرا چیئرمین, انہوں نے آپ کے سامنے کنفیس کیا تھا کہ $3 ارب کی جو ہے امپورٹ کی میں ڈیوٹی میں جو ہے وہ گھپلا ہے چائنا سے جو امپورٹ ہوتی ہے. آپ گواہ ہیں اس بات کے. $3 ارب. آپ بحث کروا لیں کسی دن اس سارے ٹاپک کے اوپر کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے ریونیو کس طرح چوری ہوتا ہے, یا اسٹیٹ کے جو ریسورسز جو ہیں ان کو کس طرح کمپرومائز کیا جاتا ہے. آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, فرام ود ان ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو فرام ود آؤٹ IMF یا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کرپشن کے خلاف, ریونیو لیکیج کے خلاف بھی بنیاد مرصوص کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے. یہ لوگ جو 2-3 نسلوں سے جو ہے ٹوبیکو کی منوپلی ہے, الیکٹرانکس میں منوپلی ہے, چوری کے اوپر منوپلی ہے, الیکٹرانکس پہ یہ ہے, ٹائروں پہ ہے, سٹیل پہ ہے, ایک لامتناہی سلسلہ ہے. میں فگرز کے گورکھ دندے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا. میں I just wanted to highlight the places or the sectors where there is massive leakage. ہمارے FBR کے چیئرمین جو ہیں, میں ذاتی طور پہ مجھے ان کا ایکسپیرینس ہے, is an outstanding bureaucrat. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں, لیکن اٹس اے جائگینٹک ٹاسک. ہمالین جو ہے وہ چاہیے, ایفرٹ چاہیے اس ملک میں جو ہے ٹیکس کی چوری کو روکنے کے لیے اور ویسٹ کو روکنے کے لیے. ہمیں تھریٹ ہے کہ انڈیا پانی بند کر دے گا. میں چناب کے پاس رہتا ہوں. چناب جہاں سے داخل ہوتا ہے پاکستان کی سرحد میں وہاں سے کوئی, میرا شہر جو ہے وہ 20-22 کلومیٹر ہے. ایک دن جو ہے وہ 35,000 کیوسک پانی آتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ 5,000 آتا ہے, 3,000 آتا ہے. وہ آلریڈی اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں. میں نے چھٹی کے دن جو ہے پروگرام بنایا ہوتا ہے نہر پہ جانے کے لیے, اس لیے میں چیک کرتا رہتا ہوں. وہ آلریڈی اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو بلڈ ریزروائرس. ہمیں پانی کی ویسٹیج جو ہے روکنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ 10 منٹس جو ہیں سارے چینلز کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کی جو ہے ایڈز دیں, نہیں دیتے. جب تک وہ نوٹ, میرا منو نوٹ دکھاؤ, میرا موڈ بناؤ, اس پہ عمل کرتے ہیں سارے. نہیں صافی کے جڑے سامان تو آئے دے ساڈے ورنہ منگن دے بندے ہیں نے, جو جڈے پیڑے چنگے اسی ہیں اونڈے پیڑے چنگے ہو جی صافی جڑے. جی خواجہ صاحب. جناب اسپیکر, میں نے کوشش کی ہے. کل کہا گیا تھا کہ 2 کروڑ بے روزگار ہیں. 1 کروڑ تو جو نوکریاں انہوں نے دی وہ بے روزگار میں شامل ہوئے ہیں.
اگر یہ نوکری دے دیتی ہو سکتا ہے یہ 2 کروڑ کی جگہ 1 کروڑ ہمارے ذمہ لگتی. میں سر یادداشت کے طور پہ